ان صحابی کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کا تعارف تقریباً سب کو ہے۔ بہت پرومیننٹ صحابی اور انتہائی انٹرسٹنگ ان کی لائف تھی، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ان کی لیگیسی تھی۔ تو جب ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ان کا ایج ڈفرنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ نہیں تھا۔ کسی جگہ آتا ہے 2.5 سال تھا، کسی جگہ آتا ہے 2 سال تھا، تو ہی واز مور لائک اے بگ بردر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا ان سے محبت، انسیت، ان سے تعلق یہ امینس تھی، بہت زیادہ تھی۔ اور پھر بچپن سے ایج فیلو، پھر ایک جو ہے نا وہ ایک محبت کا ایلیمنٹ، تو یہ شروع سے ہی بچپن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت شفقت کیا کرتے تھے تو ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے، لیکن چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 4 چچا تھے، جن میں سے 2 نے اسلام قبول کر لیا تھا اور 2 نے نہیں کیا تھا۔ ان 2 نے جنہوں نے قبول کیا تھا ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور جن 2 نے نہیں کیا تھا ان میں ابو لہب اور ابو طالب تھے۔ حالانکہ ابو لہب اور ابو طالب کا جو رول ہے وہ انٹائرلی اپوزٹ تھا۔ تو یہ بیسیکلی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان میں سب سے چھوٹے تھے، اور ان کی جو حمزہ جو ان کا نام ہے نا، اس کے بارے میں سمجھیے گا۔ عرب جو ہے نا وہ نام بہت سوچ سمجھ کے رکھا کرتے تھے۔ تو آج کل تو ہمارے یہاں پہ نام بھی لوگ عجیب سے رکھ دیتے ہیں، بس جو کوئی کیوٹ سا لگ رہا ہو اور کچھ بھی اس کا مطلب رکھ دیتے ہیں، جبکہ عرب جو تھے ان کے نام جو تھے بڑے اہم تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ عباس جو ہے، اب ایک نریشن میں عباس کا جو مطلب ہے، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، اور شیر بھی اس وقت جب شیر اپنے اس کو شکار کو دیکھ کے دھاڑتا ہے نا تو اس ٹائم اس کو عباس کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ پہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب شیر اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے کھا رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے اس وقت جو شیر ہے نا اس کو حمزہ کہتے ہیں، یعنی کہ حمزہ جو ہے وہ اس طرح کے شیر کو پریزنٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح شعر کے عربک میں بہت سارے نام ہیں۔ عربی جو ہے چونکہ بہت فصیح زبان ہے تو ہر ایموشن کو کیچ کرتی ہے، اور ہر مطلب چیز میں اس کا ایک میننگ ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے، ایک یونیک مطلب ہوتا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے اپنے نام کے مطابق، چونکہ ان کے نام کا مطلب بھی شعر ہی تھا، شروع سے ہی انتہائی بہادر اور انتہائی جری تھے۔ تو ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو ان کی جو لائف تھی وہ اس طرح کی تھی جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی جو بڑے سپورٹس میں ان ہوتے ہیں یا مختلف چیزوں میں ان ہوتے ہیں، جو مطلب یہ بہت ریلیجس نہیں تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ شروع سے ہی بڑے زبردست پہلوان تھے، لمبا چوڑا ان کا قد تھا اور بہت مسکولر سا جسم تھا، بہت اچھے جو تھے وہ تیر انداز بھی تھے، بہت اچھی سوڑ چلاتے تھے۔ تو ان کی جو ہابی تھی وہ شکار کرنا تھی، شکار کیا کرتے تھے، اور یہ ایسے ہی کہ جیسے شکار کے لیے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سپورٹس میں یا مختلف ایڈونچرس لائف میں بزی ہوتے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے۔ یہ بہت کم مکہ میں پائے جاتے تھے، اکثر جو ہے نا یہ کسی نہ کسی جگہ شکار کرنے گئے ہوتے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایڈونچرس لائف جو تھی بہت پسند تھی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ کوئی بہت زیادہ ریلیجس نہیں تھے، تو اس ٹائم بھی جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو تب بھی یہ کوئی اتنے زیادہ he was not so much into it، بس ٹھیک ہے برائے نام
تو اصل جو ان کی لائف کا جو مقصد تھا وہ صرف جو ہے نا وہ یہ ہنٹنگ کرنا. اچھا ہنٹنگ بھی نا یہ ایسے سے جانوروں کی کیا کرتے تھے کہ جو عام لوگ جن کی نہیں کیا کرتے تھے, اور اسپیشلی ان میں شیر تھے, یہ شیر کی بھی ہنٹنگ کیا کرتے تھے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی لائف تھی. اس لیے اگر آپ سیرت میں دیکھتے ہیں نا تو ان موقعوں پہ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کو اکٹھا کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے, تو حمزہ رضی اللہ عنہ بہت کم ہی پائے جاتے تھے. مطلب یہ نارملی ادھر نہیں ہوتے تھے, یہ آؤٹ آف ٹاؤن ہوتے تھے. اور مکہ مکرمہ میں سب لوگ ان کی بہادری اور ان کی اس ایڈونچرس لائف سے بہت متاثر تھے. اسپیشلی جو نوجوان تھے وہ بہت زیادہ ان کو آئیڈیلائز کیا کرتے تھے, کیونکہ اتنے بہادر جری, پھر ایسے جو ہے نا وہ شکاری. تو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے ہی واز مور لائک اے سیلیبریٹی. تو مکہ مکرمہ میں ان کا اس طرح کا مقام تھا. تو جب یہ آیا کرتے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ ان کے قصے کہانیاں سنا کرتے تھے, لوگ ان کی بہادری کے چرچے ہوتے تھے. تو یہ اس طرح کی ان کی لائف تھی. تو دوسری طرف جو کفار تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا. تو شروع میں تو وہ صرف اتنا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر بس جو ہے نا ان پر زبان کسنا, یا ایسے مسلمانوں پر ظلم کرنا جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا, جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت خباب رضی اللہ عنہ, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو کہ جو پہلی شہید ہوئی تھیں اسلام کی. تو اس طرح کے لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا. اور آہستہ آہستہ نا جو کفار تھے, اور اسپیشلی ان میں آگے آگے ابو جہل تھا. جو ابو جہل تھا وہ آہستہ آہستہ نا جو مسلمانوں پر ظلم جو ہے وہ اس نے بڑھانا شروع کیا, وہ زیادہ کرنا شروع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پہلے جو ہے نا وہ کسی کا کوئی اتنا ظلم نہیں کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے ان پر بھی زبانیں کسنا شروع کی. اور جو اسپیشلی ابو لہب ہے, تو اس نے یہ چونکہ ابو لہب جو تھا اس نے بھی بہت ظلم کیا, اور بہت جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں جو ہے نا روڑے اٹکائے, اور بہت زیادہ ان کو اپوز کرتا تھا. دوسری طرف جو ابو جہل تھا وہ بھی اسی طرح کرتا تھا. تو ایک موقع پہ یہ جو ابو جہل تھا اس نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں بھی سجدے میں تھے. تو ابو جہل جو تھا یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حرم میں کھڑا ہوا تھا. تو اس نے نا ایک بڑا پتھر پکڑا اور اس نے کہا آج جو ہے نا آج میں ان کا کام تمام کر دوں گا. اور وہ پتھر لے کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا, اور اس نے یہ سوچا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے نا تو میں اس پتھر سے نا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا, شہید کر دوں گا. اور وہ یہ پتھر لے کے آگے بڑھ رہا تھا. اتنے میں ایک دم سے اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں جو ہے نا پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اور وہ چیخ مار کے نا پیچھے کی طرف بھاگا. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں جب میں ان کی طرف بڑھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ مجھے بہت ساری آگ نظر آئی, تو اس آگ سے ڈر کے میں پیچھے کی طرف بھاگا. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا تھا, اور اگر اس ٹائم ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا یا کچھ ایسا کرتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اس کو وہی مار دیتے. تو اسی طرح جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعے آپ کو ملتے ہیں کہ جب ابو جہل جو تھا اس کے سامنے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے, جیسے شق القمر کا واقعہ ہے. پھر اسی طرح سے ایک دفعہ کنکریاں جو تھی وہ بولنے لگ گئی. پھر اسی طرح سے یہ والا واقعہ, اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعے ہیں. تو اتنا کچھ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پھر بھی حق کو نہ قبول کرے تو کیسی محرومی کی بات ہے. تو اس لیے یہ جو ہدایت ہے نا یہ اللہ سے مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے. تو جو ابو جہل تھا تو اتنا حالانکہ اس کو نظر بھی آ گیا, لیکن پھر بھی وہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آیا. تو he was a tyrant actually, بالکل فرعونیت والی ذہنیت تھی اس کی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے حرم سے نکل کے جا رہے تھے تو ابو جہل جو تھا نا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا
انتہائی برے الفاظ کہے، ایسے الفاظ کہے کہ جو بہت زیادہ انسلٹنگ تھے، اور مطلب ایک خاندانی اور فیملی کے لحاظ سے نا اس نے کوئی بہت توہین آمیز بات کی، اتنی زیادہ وہ بری بات تھی کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ دشمنی کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ایک فضول بات تھی۔ تو اس نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا یہ بات کہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور اس طرح سے نا یہ ان کی گستاخی کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، ایک طرف یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے تو وہ اس چیز میں بیچ میں نہیں پڑے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کفار جو ہے نا وہ قریش اپوز کر رہے ہیں، تو مطلب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے بھتیجے تھے، لیکن جو ہے نا وہ یہ ریلیجیس میٹر میں اتنا بیچ میں نہیں پڑتے تھے، بس ان کو اپنا ہنٹنگ کا شوق تھا، اپنے جو ہے نا وہ اس طرح جو اپنا شکار ہے اور اپنی یہ جو ایڈونچرس لائف ہے ان کو بس اس کا شوق تھا۔ تو ایک دفعہ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا تھوڑی دیر میں وہ مکے میں داخل ہوئے، وہ اسی طرح سے شکار کر کے آ رہے تھے، تو جب وہ مکے میں داخل ہوئے تو لوگ ان کو مل رہے تھے، اور جس طرح سے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب بھی آتے تھے تو مختلف جو قبائل کے لوگ تھے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، اکثر جو کبھی گوشت لے کے آتے تھے شکار کیا ہوا وہ بانٹتے تھے، اور اس طرح سے تو یہ آئے اور اس طرح سے لوگوں سے مل رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک عورت تھی، غالباً وہ کوئی غلام تھی، تو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہاری بہادری کا کیا فائدہ جبکہ تمہارے بھتیجے کو وہ ابو جہل نے جو ہے عمر بن حشام نے اس نے یہ بات کہی اور اس طرح سے انسلٹ کیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن وہ اللہ کے نبی سے محبت بہت کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ قبیلوں کا بھی فرق تھا، کیونکہ ابو جہل جو تھا یہ بنو مخزوم سے تھا، اب ابو لہب جو تھا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا اور بہت توہین کیا کرتا تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس پہ اتنا فیورس اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ وہ تو ابو لہب جو تھا وہ باہر چچا تھا، تو وہ جیسے ہوتا نا کہ چلو یہ بات تو فیملی کی ہے، لیکن جب ابو جہل نے یہ بات کی تو ابو جہل جو تھا وہ ویسے بھی دوسرے قبیلے سے تھا، اور ابو جہل کو ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنے میں وہ یہ تھا کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرتا تو جو بنو ہاشم جو ہیں وہ زیادہ یعنی کہ پرومیننٹ ہو جاتے، اور یہ جو قبائل کا آپس کا ایک چکر تھا، ایک ٹسل تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اپوز کرتا تھا، although he knew، اور بہت ساری جگہ اس نے اقرار بھی کیا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے ہیں یہ صحیح ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں، تو لیکن وہ اس نفرت میں اور اس دشمنی میں اتنا زیادہ آگے تھا کہ وہ نہیں دیکھتا تھا، اور وہ جو ہے نا بس اپوز کرتا تھا۔ تو اسی طرح جب یہ بات جو تھی یہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی کہ اچھا عمر بن حشام نے یہ کیا، تو اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ چڑھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ادھر کوئی نہیں تھا جو اس کو روکتا؟ اب یہ جو ابو جہل جو تھا نا یہ بہت زیادہ ہوشیار مکار تھا اور ڈرپوک بھی تھا، تو اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تو اس وقت اصل میں اس نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور یہ دیکھ کر کیا تھا کہ آس پاس کوئی بنی ہاشم کا تو کوئی بندہ نہیں ہے، تو یہ دیکھ کے اس نے یہ معاملہ کیا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کوئی نہیں تھا اس وقت جو میرے بھتیجے کے لیے کھڑا ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو
جو میرا بھتیجا ہے کیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی ایسی نہیں تھی، سب کو پتا تھا کہ ہی از اے ویری ڈیسنٹ پرسن، کوئی بھی ایک شخص اگر ان کو کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی اس کے لیول پہ جواب نہیں دیتے تھے، وہ ان کی پرسنالٹی انتہائی ڈیسنٹ تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انتہائی ان کو جو ہے نا وہ غصہ چڑھا، اور اسی وقت جو ہے نا وہ ہر وقت ان کے پاس ان کی وہ جو تیر کمان اور تلوار ہوتی تھی، وہ فوراً جو تھے نا وہ اکیلے ہی حرم میں گئے، اور حرم کی جو جگہ تھی اس وقت میں وہ اس طرح تھی کہ وہاں پہ اکثر لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، تو جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک سوشل پلیس ہوتی ہے، تو اس طرح کی اس طرح کی جگہ تھی۔ تو وہاں پہ یہ ابو جہل بیٹھا تھا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، بنو مخزوم کے ساتھ، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ انتہائی غصے میں چلتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ اب ان کا جو غصہ تھا نا ان کے چہرے پہ ظاہر ہوتا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے آ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کوئی مطلب آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی آئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو زور سے نا اس کے یہاں سر کے درمیان میں زور سے جو ہے نا وہ پنچ مارا، اور اتنی زور کا پنچ مارا تھا اور اس طرح پنچ مارا کہ جو تیر کی وہ جو بو ہے نا وہ بھی اس کے سر پہ لگی، جس سے نا اس کا سر پھٹ گیا۔ تو اب اگر کوئی عام بندہ ہوتا نا تو وہ تو شاید اس سے جو ہے نا وہ مر ہی جاتا، لیکن ابو جہل جو تھا اس کا جو ڈیل ڈول تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا تھا، لمبا چوڑا اس طرح کا ڈیل ڈول تھا اس کا، تو بالکل فرعون ہی تھا۔ تو اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ تو سروائیو ہی نہ کر سکتا، تو اس کا سر پھٹ گیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے نہیں دیکھا آس پاس کون ہے، پورا اس کا قبیلہ ہے یا کوئی سین کریٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، تو لیکن انہوں نے زور سے مارا، اور جب اس کا سر پھٹا اور وہ نیچے کی طرف گرا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر پاؤں رکھا اور اس کو کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو یہ کہا ہے تو سن لو، جو جس دین پہ جو وہ کہتا ہے نا میں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اب جاؤ کر لو جو کرنا ہے۔ تو اب جب یہ بات ہوئی نا، اب دوسری طرف جو بنو مخزوم تھے وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو اب یہ جو ابو جہل تھا یہ انتہائی مکار تھا اور بہت انتہا کا ذہین بھی تھا، اس لیے آپ جانتے ہوں گے کہ ابو جہل تو اس کا نام مسلمانوں نے رکھا، اس پہلے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی کہ حکمت کا باپ، فادر آف وزڈم، یہ ذہین بھی بہت تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا اور اس کا حالانکہ سر پھٹا تھا، تو لیکن فوراً سے جب اس کے قبیلے والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً یہ اٹھا اور اس نے نا فوراً معاملے کو نا رفع دفع کروانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جانتا تھا اس موقع پہ بھی کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تو مسلمانوں کو ایک بہت سپورٹ مل جائے گی، کیونکہ اس وقت تک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سٹیٹس کا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو اتنی شجاعت والا بندہ اور اتنا بہادر بندہ، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہو۔ اس وجہ سے جو ابو جہل تھا اس نے فوراً سے یہ بھانپ لیا کہ اس وقت حمزہ غصے میں ہے، اور وہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس ٹائم غصے میں ہے، تو فوراً سے میں اس معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کروں تاکہ کہیں یہ اس دین پہ پکا نہ ہو جائے، تو مسلمانوں کو یہ سپورٹ نہ چلی جائے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا وہ فوراً اٹھا اور اس نے نا معاملے کو رفع دفع کروانے کی کوشش کی کہ میں کسی طرح حمزہ کا غصہ ٹھنڈا کروں کہ کہیں یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ مل جائے جا کے۔ تو اس نے یہ سوچا اور وہ فوراً سے بڑھا اور اس نے کہا نہیں میں معافی مانگتا ہوں، میں نے واقعی غلط کیا، میں نے بہت زیادہ غلط بات کر دی تھی، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ چل پڑا تو جو بنو ہاشم ہے وہ سارا کا سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑا ہو جائے گا، اور جو ہے نا اس طرح
یہ نہ ہو کہ یہ اس دور میں یہ جو ٹرائبل ایسوسیشن تھی نا بہت زیادہ تھی. تو بنو ہاشم جو تھے وہ بے شک ان میں بہت سارے لوگ جو جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا وہ سٹل بہت سارے ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے سپورٹ کرتے تھے کہ کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے, ان کو جو ہے نا وہ کوئی پرسیکیوٹ نہ کرے, کیونکہ یہ ٹرائبل ایسوسیشنز بہت زیادہ تھی. بسم اللہ. یہ چائے سے گلا کچھ بہتر ہو جائے گا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو فوراً سے یہ کھڑا ہوا اور اس نے اس معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی, اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے. اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سارا سین کریٹ ہو گیا تو یہ جو ہے نا اپنے گھر گئے اور گھر جا کے یہ لیٹ گئے, اور اب یہ سوچتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے. یہ سوچتے رہے کہ میں نے جو ہے نا یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں جو ہے نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوں, جو وہ کہہ رہے ہیں میں اسی کو مان رہا ہوں. تو یہ اس پہ سوچتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے, میں نے کوئی اپنا دین چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیا ہے. تو شیطان جو تھا نا وہ پوری رات اس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں سو ہی نہیں سکا. تو شیطان جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہا اور وہ کرتا رہا. خیر بعد میں اگلے دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے فوراً, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھتیجے اس طرح معاملہ ہوا تھا تو میں نے اس سے ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے, تو اب تم خوش ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے جان, میں اس سے زیادہ خوش ہوتا کہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے اور آپ دین میں داخل ہو جاتے. بہرحال بات ایسی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلی اس چیز میں تھے تو وہ فوراً سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی تھی کیونکہ یہ ایک پہلی ایسی شخصیت تھے جو کہ طاقتور شخصیت تھے, اور جو مکہ والے تھے وہ ان سے لڑنے نہیں آ سکتے تھے, ان سے ڈرتے تھے. تو اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد ہی جو قریش تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیگوسیشن کا سوچا. پہلے تک جب تک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس ٹائم تک تو کوئی کسی نیگوسیشن کی بات ہی نہیں کرتے تھے, وہ تو بس بات ہی مارنے کی کرتے تھے اور مطلب اتنا سخت اپوز کیا کرتے تھے. تو اس وقت جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو پھر کفار جو تھے انہوں نے کوششیں شروع کی کہ ہم بس کسی طرح سے نیگوشیشن کر لیں, کوئی لے دے کر لیں. اور جب انہوں نے کہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں, اگر آپ کو مال چاہیے مال دیتے ہیں, آپ کو کوئی عورت چاہیے, خیر اس طرح کی ہر قسم کی جو دنیا کی آفر تھی وہ انہوں نے کی تھی. یہ اصل میں اس وجہ سے نیگوشیشن ہوئی تھی کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کے لوگ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے اب آپ کھل کے دین کا اعلان کریں, میں دیکھتا ہوں کون آپ کو ہاتھ لگاتا ہے, میں دیکھتا ہوں, میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا. تو اور اسی طرح ہی ہوا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہہ کے دے. اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ دار ارقم میں ریگولر آنے والے بن گئے اور ریگولر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے, اور ہی واز لائک اے گارڈین. کوئی بھی بندہ جب دار ارقم میں آتا تھا, کوئی نوک ہوتی تھی یا باہر کوئی چیز ہوتی تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے جاتے تھے اپنی تلوار لے کے اور کر کے اور گیٹ کھولا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے. تو اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو سپورٹ تھی اور جو شیلڈ تھی یہ پہلی سپورٹ اور پہلی شیلڈ تھی جو مسلمانوں کو ملی تھی. تو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تمام مسلمان جو تھے وہ انتہائی خوش تھے
کہ جب یہ مسلمان ہوئے. اور پھر اسی طرح سے جب ہجرت کا موقع تھا تو ہجرت کے موقع پہ بھی جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی اوپنلی، اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی ہجرت کی تھی. تو پہلے حرم میں گئے اور پھر جا کے للکارا کہ جی میں اس طرح ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، کوئی ایک ڈیول کرنا چاہتا ہے تو آ جائے میرے ساتھ. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کون لڑتا؟ تو اسی طرح انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ چلے گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف یہ چچا تھے، بھائی تھے، دوست تھے، انتہائی اہم مشیر بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اہم معاملات میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ مختلف غزوہ بدر سے پہلے 2 ایکسپیڈیشنز ہوئے مسلمانوں کے نا، لیکن ان دونوں میں لڑائی نہیں ہو سکی تھی اور ان دونوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی لیڈ کیا تھا. تو ایک موقع ایسا تھا کہ جب ابو جہل کے 300 بندے تھے تو قافلے گزرتے تھے، چونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو پیچھے جو مسلمانوں کا مال تھا، گھر تھا، تو کفار نے، قریش نے بہت لوٹا تھا مسلمانوں کے سامان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اب ان کے قافلے پہ حملہ کیا جائے تاکہ جو ہے نا ان کو اس کا سبق سکھایا جائے. تو ایک موقع پہ ابو جہل کے 300 آدمی تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ صرف 30 آدمی لے کے چلے گئے. تو صف بندی بھی ہوگی، جنگ ہونے لگی، لیکن وہ جس جگہ جنگ ہونے لگی تھی ادھر کا ایک سردار تھا جو کہ جس کے تمام لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے اور جو ہے نا قریش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے. تو وہ بیچ میں پڑا اور اس نے نا جنگ بندی کروا دی. پھر اسی طرح دوسرے موقع پہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا. دونوں موقع پہ لڑائی نہیں ہو سکتی. تو جو غزوہ بدر کا موقع تھا تو اس موقع پہ جو ایک فیصلہ کن جنگ ہونی تھی، تو اس موقع پہ جب مسلمان وہاں گئے تو حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے ہی واز دا جرنیل. تو یہ جو تھے نا اس ٹائم سارے اس فائٹ کو لیڈ کر رہے تھے. اور غزوہ بدر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے قریش کا ایک بندہ تھا، غالباً بنو مخزوم کا ہی تھا، یہ ابو جہل کے قبیلے کا ہی تھا. اس نے کہا کہ دیکھنا جی، میں وہ بڑا مغرور قسم کا آدمی تھا. اس نے کہا دیکھنا میں ایسے جاؤں گا، کیونکہ مسلمان جو تھے نا انہوں نے بدر کے جو کنویں تھے وہاں پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو پانی کے لیے کوئی کفار کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تو اسٹریٹجیکلی مسلمانوں نے پہلے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو اتنا غرور تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا اور جا کے بدر کے کنویں میں سے پانی پی کے آؤں گا، میں دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے. تو اس طرح یہ گیا. لیکن جو تھا نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پورا جو ہے نا اسی وقت ہی اس کو قتل ہوا. اور خیر اس طرح جب صف بندی ہوئی تو پرانے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی جو ایک عام لڑائی ہوتی تھی، اس سے پہلے کچھ جو ہے نا وہ ڈیولز ہوا کرتے تھے. تو 3 شخص جو تھے نا، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ جو 3 لوگ تھے یہ قریش کی طرف سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ کوئی ہم سے لڑنے کے لیے کسی کو بھیجو. تو 3 انصاری صحابی تھے، وہ آگے بڑھے کہ ہم لڑتے ہیں. تو لیکن جب وہ آگے بڑھے تو جو قریش تھے چونکہ ان کے اندر غرور بھی بہت تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے لڑنے کے لیے کوئی ہمارے جیسا، ہمارے اسٹیچر کا اور ہمارے جیسا کوئی بندہ بھیجو، تو یہ ان کو نہ بھیجو. تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور ایک اور صحابی تھے وہ نکلے. ان کا نام اس ٹائم مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ نکلے. تو جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو اسی وقت اس ڈیول میں قتل کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈیولز ہوا تو اس میں جو بیسٹ فائٹر ہوتے تھے نا وہ بھیجے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہ ڈیولز جیت جایا کرتا تھا تو obviously اس آرمی کا جو مورال ہے وہ بلند ہو جاتا تھا، حوصلہ بڑھ جاتا تھا. انہوں نے اپنے بیسٹ فائٹرز بھیجے تھے. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فوراً 2 ٹکڑے کر دیا ولی اس کو، عتبہ کو. پھر اسی طرح شیبہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اور پھر تیسرے کو بھی قتل کر دیا. تو اس طرح مسلمان جو تھے وہ ڈیول بھی جیت گئے اور پھر پوری ایک لڑائی سٹارٹ ہوئی. اور جب وہ لڑائی سٹارٹ ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا ہی واز دا مین ان اٹ.
تو وہ جو قریش کے بندے آتے تھے اور جو خوب بڑے بڑے فائٹرز آتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی کے پیچھے جاتے تھے اور وہیں پہ اس کو قتل کرتے تھے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اتنی دلیری سے لڑے تھے اور اتنے کفار کو انہوں نے قتل کیا تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ چھایا ہوتا ہے، تو اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لڑے اور مسلمانوں کو ایسی زبردست فتح ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو ہند جو تھیں، ہند بنت عتبہ، یہ جو تھی ان کے چونکہ والد کو قتل کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، تو یہ ہند جو تھی انہوں نے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے بعد، لیکن اس ٹائم یہ بہت سخت دشمنوں میں سے تھی۔ تو جب اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کے والد کو قتل کیا تو اس نے قسم کھا لی کہ میں حمزہ سے کسی طرح جو ہے نا وہ بدلہ لینا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے جو غزوہ احد ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی کہ وہ پورے کے پورے ایک انتقام میں ہوئی تھی۔ تو مختلف جو بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ، ابو جہل، بڑے بڑے لوگ جو تھے یہ سارے مارے گئے تھے۔ تو ان کی جو عورتیں تھیں وہ برسیے گاتی تھیں، بڑی ایسی شاعریاں لکھی گئیں جس میں جو ہے نا لوگوں کو انتقام پہ ابھارا گیا، اور اس طرح جو ہے نا غزوہ احد جو تھی وہ اس انتقامی کارروائی کے طور پہ کفار نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی ٹھانی۔ پھر ایک حبشی غلام تھے، ان کا نام تھا وحشی بن حرب، یہ بھی اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ جو وحشی تھے یہ اس پہ نیزہ بازی میں انتہائی ماہر تھے۔ تو یہ جو افریکنز تھے اس دور میں یہ اس طرح کے کرتب، اسپیشلی نیزوں کے، تلواروں کے، یہ اکثر ایسے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ تو یہ جو یہ غلام تھے، ان ان کو جو ہے نا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہند جو تھی انہوں نے ان کو جو ہے نا بہت زیادہ مال پیسہ بھی دیا اور کہا کہ بس مطلب تمہاری آزادی ہوگی، تم جو ہے نا بس تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا، تم نے بس میرے باپ کا بدلہ لینا۔ تو جب غزوہ احد سٹارٹ ہوئی تو اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے اور کئی کفار کو وہ قتل کر چکے تھے، تقریباً 30 سے زیادہ کفار کو وہ اس وقت قتل کر چکے تھے۔ تو اس پوری لڑائی میں یہ جو وحشی تھے ان کو نہیں کنسرن تھا کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے، کون کس سے لڑا ہے، انہوں نے اپنا ٹارگٹ صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا تھا۔ تو یہ چھپ چھپا کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے رہے کہ بس کسی طرح مجھے موقع مل جائے اور میں نیزہ ماروں۔ تو اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ لڑائی میں مشغول تھے، وہ ایک کے بعد دوسرے کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان کا جو آرمر تھا، جو ان کی شیلڈ جو تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی، اور یہ جو واشی تھے یہ تاک میں بیٹھے تھے پوری لڑائی میں، بس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غور کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نشانہ بنا کے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے نیزہ مارا اور اتنی زور سے نیزہ مارا اور ایسا نیزہ مارا دور سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شیلڈ جو تھوڑی سی اوپر ہوئی تھی تو لوور ایبڈومن کے سامنے سے وہ جو نیزہ تھا وہ بالکل آر پار ہو گیا ان کے جسم سے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایسے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہ اسکل بھی تھا کہ وہ دو تلواروں سے بھی لڑا کرتے تھے، یعنی کہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے بھی وہ بہت زبردست فائٹ کرتے تھے، دونوں ہاتھوں پہ ان کو بڑا زبردست کنٹرول تھا۔ تو اس دور کی تو تلوار جو ہے نا ہم دو ہاتھوں سے بھی نہیں اٹھا سکتے، جیسی بھاری تلواریں ان حضرات کی ہوا کرتی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس طرح لڑ رہے تھے، اور جب نیزہ آر پار بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ فوراً سے نہیں گرے اور فوراً سے نا وحشی کی طرف بھاگے، اور وحشی جو تھا وہاں سے بھاگ گیا، اور بہرحال پھر جو ہے نا وہ چونکہ اتنا بڑا زخم ہو چکا تھا اسی سے پھر جو ہے نا وہ گر کے شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہو گئے تو غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا معاملہ۔ تو مسلمان جو تھے جب وہ ریٹریٹ کر گئے اور جب
کفار جو تھے وہ آگے آگے، تو جو ہند تھی، ہندا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا انہوں نے مسئلہ کیا، یعنی کہ بالکل مسخ کر دی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ناک کان کاٹ دی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو کلیجہ تھا وہ کاٹ کے نکالا اور اس کو چبایا اور اس کو تھوکا۔ یہ اصل میں ایک ایکٹ تھا انتہائی ہیوملیٹ کرنے کا، کہ کسی کی لاش کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا۔ تو یہ اصل میں یہ ایک انتقام کی آگ تھی، اور یہ ایک انتقام دکھایا تھا اس نے۔ تو جب مسلمان اپنے شہداء کی لاش کو کلیکٹ کرنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لاشوں کو دیکھتے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس گئے، اور جب ان کی لاش کو دیکھا ان کی لاش کو دیکھا، اور جب دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے، تو اس موقع پہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، اتنا روئے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھائی بھی تھے، مشیر بھی تھے، دوست بھی تھے، بچپن کے دوست تھے، اور اتنا تعلق تھا، اتنی محبت تھی، تو اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں یا پہلے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روتے نہیں دیکھا کہ جیسے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ روئے تھے۔ وہ اتنا اتنا دکھی تھے۔ اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ شہید، کہ یہ شہید ہوئے ہیں، شہید کا کیا درجہ ہے، سب پتا تھا، لیکن ایک جدائی کا جو غم تھا، کیونکہ ہم یہ کبھی فیل نہیں کر پاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان کو بھی غم فیل ہوتے تھے، ان کو بھی درد ہوتا تھا۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بچوں کو سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تمام بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، سب بچے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دنیا سے گئے۔ آج کسی کی جوان اولاد فوت ہو جائے نا تو انسان کی سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، اور ان میں ظاہر سی بات ہے اولاد کی جدائی کا کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن ان تمام کی بھی ان تمام کو دفناتے وقت بھی اتنا نہیں روئے جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ روئے۔ تو اتنا قریبی تعلق تھا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر اور بھی اس طرح مسلمانوں کی بہت ساری ایسی لاشیں تھیں جن کا برا حال کیا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے روتے تھے، اور کچھ صحابہ تھے، انہوں نے پھر یہ عہد کیا کہ ہم بھی ان کی لاشوں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ کریں گے، لیکن بعد میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نہیں، یہ کرنا غلط ہے۔ تو اس وقت پھر تمام جو لوگ تھے، جتنے شہداء تھے، سب کے اس طرح مختلف جنازے آتے تھے، رکھے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جنازے پڑھاتے گئے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش وہیں پہ رکھی رہی۔ تو یعنی کہ جتنے جنازے پڑھائے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ پڑھا۔ تو دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی سیرت میں بڑا اہم رول رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور غزوہ احد کے موقع پہ بھی یہ اور مختلف مواقعوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں ایسے آگے بڑھتی تھی کہ جیسے مرد بھی نہیں بڑھتے ہوں گے۔ تو جیسے بڑے بڑے جلیل القدر جو قریبی صحابہ تھے، جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ایسی ہوتی تھی۔ اور
یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، جن کی ہم نے پچھلے لائف سٹوری بھی پڑھی تھی، یہ ان کی والدہ تھی. تو ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی، اپنے اس بھائی سے اتنی محبت تھی کہ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فوراً ہی مسلمان ہو، یعنی کہ بس اپنے بھائی کو دیکھ کے مسلمان. تو اتنی محبت تھی ان کو اپنے بھائی سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کو اتنی محبت ہے. تو اس وقت جب وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے دکھ میں اور اتنی پین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خیال آیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا، وہ آ رہی تھیں اور جو ہے نا وہ مسلمانوں کو کہہ بھی رہی تھی کہ کون، مطلب تم لوگ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگے تھے، اور اس طرح سے. اور جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ بیٹل فیلڈ کی طرف آ رہی تھیں. تو جہاں اب تو خیر بیٹل فیلڈ نہیں تھا، اب تو بس ادھر لاش ہی پڑی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چیز کو دیکھا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان کو بھیجا اور کہا جا کے اپنی والدہ کو روکو کہ وہ حمزہ کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ میں نہیں برداشت کر سکا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا یہ حال، تو یہ حضرت صفیہ کیسے برداشت کریں گے، اور ان کو اتنی محبت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اپنی والدہ کو روکیں. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فوراً گئے اور انہوں نے جا کے روکا. تو وہ نہیں رکتی تھی، وہ ان کو پرے کر دیتی تھی کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ. تو پھر بھی آگے بڑھی جا رہی تھی. تو یہاں تک کہ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والدہ صاحبہ رک جائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، ان کا حکم ہے. تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو پھر رک گئی. تو وہ سمجھ گئیں کہ کچھ معاملہ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے. تو وہ 2 چادریں لے کر آئی تھیں. تو انہوں نے اپنی وہ چادریں جو تھیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا کہ حمزہ کو اس میں، یہ حمزہ کو اس میں دفنا دینا. تو وہ بھی خیر بہت روئی اپنے اس بھائی کے جانے پہ. تو وہ چادریں جو تھیں ان میں سے ایک چادر جو تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اور ایک صحابی تھے ان کے لیے کوئی کفن نہیں تھا تو دوسری چادر ان کو دے دی گئی تھی. تو اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کے شہید ہونے کا غم بہت زیادہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں، روز قیامت جتنے شہید جمع ہوں گے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہوں گے وہ سب سے آگے ہوں گے، سب شہید ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے جب ان کو دفنا دیا احد کے موقع پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. جب بھی آپ چاہیں وہاں پہ تو ان کی قبر پہ لازمی جانا چاہیے. اور ویسے بھی احد کے جو شہداء ہیں ان کی طرف جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جایا کرتے تھے یہاں پہ. اور اپنی آخری دنوں میں بھی پہلے شہداء احد کے پاس گئے تھے، ان کو سلام کیا، پھر واپس جنت البقیع آئے، وہاں پہ سلام کیا اور پھر اپنے گھر داخل ہوئے تھے. تو اس طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو مدینہ منورہ میں چونکہ بہت سارے 70 کے قریب مسلمان تھے جو شہید ہوئے تھے، تو مدینہ میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ رو رہے تھے، مختلف گھروں کی عورتیں جمع ہوئی تھی، کسی کا کوئی فوت ہو گیا، کسی کا کوئی فوت ہو گیا. بڑے بڑے صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جحش وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے تھے. تو اس لیے مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ رو رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آج تمام میتوں پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، لیکن میرے حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں، یعنی کہ اس کے پیچھے تو کوئی رونے والا بھی نہیں. تو یہ کہتے تھے اور بہت روتے تھے. پھر جب یہ بات تھوڑی سی پھیلی تو پھر لوگ جو تھے وہ بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ بہت ادھر جو ہے نا ایک کوہرام مچا، بہت روئے. بعد میں خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات بھی نازل کر دیے تھے کہ اس طرح اکٹھے ہو کے رونا اور
بین کرنا، اونچی آواز سے رونا، یہ سب منع ہے، لیکن اس ٹائم تک ممانعت نہیں آئی تھی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ جب شہید بھی ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کبھی نہیں بھولے، اکثر ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دو لوگ جو کہ ان کے سب سے بڑے دشمن، ایک ہندا اور دوسرے وحشی، یہ دونوں جو تھے فتح مکہ کے بعد، جو ہندا تھیں وہ انہوں نے سوچا کہ میں کس طرح سے اسلام قبول کروں، اللہ کے نبی مجھے کیسے معاف کریں گے. اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حمزہ کو شہید کیا، نہ صرف شہید کیا بلکہ جو ہے وہ لاش کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا. لیکن وہ جب آئی ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا، ان کے ساتھ بہت شفقت والا معاملہ بھی کیا. بعد میں تو وہ صحابیہ بن گئی. اور دوسری طرف جو وحشی تھے، ان کا بھی اسلام قبول کرنے کا واقعہ خیر طویل ہے، لیکن جو آخری بات ہے وہ یہ کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں کہ ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. بس ایک بات کہی کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کریں. اور جب یہ آئے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میرے حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا. تو پھر انہوں نے پورا واقعہ بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پھر رونے لگ گئے. تو اتنے سالوں بعد بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کا غم اتنا زیادہ تھا کہ بس ہر وقت وہ غم تازہ ہی رہا. اور حضرت وحشی جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بس آپ نے میرے سامنے نہیں بیٹھنا، کیونکہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے حمزہ یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. ویسے سوچنے کی بات ہے کہ یہاں سے آپ کو دو تین چیزیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی جو ہندا تھیں انہوں نے چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو اس لیے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو بہانہ بنا کے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کی جو چیز تھی وہ ان کے اندر گئی تھی، تو اسی برکت سے ایمان بھی ان کے اندر داخل ہو گیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی. اور دوسری طرف جو وحشی تھے، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظرف کتنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کو سراہتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یعنی کہ 100 قتل وہ جو بنی اسرائیل کی حدیث شریف ہمیں ملتی ہے وہ ایک طرف، لیکن ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اتنا تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو شہید کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کیا اس کا معاملہ ہوگا. لیکن دیکھیں کہ جب توبہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. علماء یہ لکھتے ہیں کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حضرت وحشی کو کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جذبات تھے، اور جب حضرت وحشی سامنے آتے تھے اور ان کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یاد آتے تھے تو ان کا دل تو دکھتا تھا نا، تو اس دل دکھنے پہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا نقصان ہو سکتا تھا. اس لیے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھیں، آپ کہیں سائڈ پہ پیچھے بیٹھا کریں. انسان سے ایسے بھی کبھی کبھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سامنے بٹھانا ہی نہ گوارا. اللہ اکبر. تو جو حضرت وحشی تھے یہ کہتے تھے جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے اندر بہت زیادہ گلٹ تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور جو ہے نا وہ کیا معاملہ کیا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے بہت مانگتا تھا کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جس سے میں جو ہے نا میں یہ کوئی اپنا یہ بوجھ ہلکا کر سکوں. تو جو جھوٹا نبی جو کھڑا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، یہ بہت بڑا فتنہ تھا اور اس کے خلاف جو مسلمانوں نے لڑائی لڑی تھی بہت سخت جنگ تھی. 700 کے قریب
جو ہے نا بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، اور بہت سارے حفاظ جو تھے صحابہ وہ شہید ہو گئے تھے. تو مسلمہ کذاب کا فتنہ بہت بڑا تھا اور جھوٹا نبی تھا. تو حضرت واشی فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا نا تو انہوں نے نا وہی نیزہ جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت واشی رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اس جنگ میں شامل ہوئے اور یہ مسلمہ کذاب کی طاق میں رہے، اور یہ کہتے تھے کہ میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ یہ موقع مجھے دے دے کہ تاکہ میں کچھ تو جو ہے نا اپنے اوپر جو بوجھ ہے میں اتار سکوں. تو پھر یہ مسلمہ کذاب کی طاق میں رہے، اور اسی طرح انہوں نے اسی نیزے کو جس سے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا مسلمہ کذاب کو قتل کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام بھی لیا. تو وہ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا، دوسری طرف مسلمہ کذاب جو کہ اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا اللہ کے نبی کا دشمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا کام لیا. تو یہاں سے نا آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نا تقدیر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہ ہے جو شر میں سے خیر نکالتی ہے، خیر میں سے شر نکال دیتی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. اب ابو جہل جو ہوگا وہ تو پٹتا ہوگا کہ میں نے کیوں کیا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کہ جو ہے نا وہ بظاہر وہ ایک توہین ہوا اور ایک معاملہ ہوا، لیکن وہ ایک وجہ بن گئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمانوں نے کی. تو بظاہر کیا معاملہ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ جو تھا وہ کیا نکلا. پھر اسی طرح کہ جب بھی ہم توبہ کریں کسی گناہ سے، تو جس طرح کے گناہوں میں ہم پڑے ہوتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ اسی قسم کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم کسی طرح سے جو ہے نا اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں. تو جیسے واشی رضی اللہ عنہ نے کیا، انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا اسی نیچر کا ایک بہت بڑا کام لیا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں دو لوگوں کے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے. دو لوگوں کو دیکھ کے، ایک وہ کہ جو یعنی کہ جس کو قتل کیا گیا، اور دوسرا جس نے قتل کیا. جب وہ دونوں ہی جنت میں ہوں گے تو اللہ ان کو دیکھ کے بہت مسکرائیں گے، ان کو دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنسیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب جنت میں جائیں گے، جنت بلکہ جنت میں تو ہیں وہ، تو جب وہ دیکھیں گے حضرت ہندا کو اور حضرت واشی کو یہ بھی جنت میں، تو کیا عجیب معاملہ ہوگا. تو اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو لائف تھی، اور وہ ایسی لیگیسی تھی کہ آج تک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کے نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے. اور جو لوگ بھی مدینہ جاتے ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ ضرور جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات سے سچی محبت، سچی عقیدت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.